رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ اگر آپ نے پوری توجہ سے بات سنی تو آپ کی طلب صادق کی وجہ سے، سچی طلب کی وجہ سے، بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے وہ باتیں جو میرے مطالعے میں نہیں تھی، دل اور دماغ میں نہیں تھی، وہ بھی یاد آ جائیں گی آپ کی سچی طلب کی وجہ سے۔ اور ایک آیت کا سمجھنا آپ کو معلوم ہے، جو آدمی ایک آیت کو سمجھتا ہے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کو جو سمجھتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ایسے بندے کو، فرمایا تر و تازہ رہے وہ میرا امتی جو میری بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے ایسے بندے کو جو حدیث یاد کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ اگر آپ نے آیت سمجھی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جن لوگوں نے کہا رب اللہ، میں معنی کر رہا ہوں عزیزو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس طرح آپ نے پہلے سنا، جس طرح آپ نے صبح آیت کو سمجھا، بے عین ہی اسی طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ ربنا، اللہ ربنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اب پہلے ہے رب، پھر ہے اللہ۔ گرامر کے لحاظ سے اللہ ربنا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا رب کا، ربنا اللہ، گرامر کے لیے سے
پہلے اللہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسری آیت. اب گرامر تو یہ ہے، اب جیسے آپ کا ہے نا انگلش میں ہی کہاں استعمال ہوتا ہے، شی کہاں استعمال ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں بھی گرامر ہے، پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل پھر مفعول. صحیح ہے مول صاحب؟ پہلے فاعل پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. اب یہاں ایاک نعبد اور ہونا یہ چاہیے تھا نعبد ایاک. کہہ دو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ نے راز رکھے ہیں قرآن پاک میں، اور اتنے راز ہیں، اتنی حکمتیں ہیں جو فرمایا، سمجھا نہیں؟ بڑے بڑے مفسرین تھک گئے، بڑے بڑے علماء، اور قیامت تک یہ نکتے نکلتے رہیں گے، یہ راز قرآن پاک سے نکلتے رہیں گے. آسان قرآن پاک اتنا ہے کہ چھوٹا بچہ 5-7 سال کا بچہ تو محفوظ کر لیتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن پاک کا حق ادا کیا. کسی نے مفسر نے کہا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کیا، نہیں. تو ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایاک نعبد. توجہ کرنا. اور اب بڑا نکتہ ہے عزیزو، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. چلو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا نعبد ایاک، پھر یہ معنی جو یہ معنی نہیں نکل سکتی تھی، پھر یہ معنی نکل سکتی تھی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کی بھی عبادت کرتے ہیں. نعوذ باللہ منہ. یہ شک شبہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے شک شبہ کو ہی ختم کر دیا. چلے سبحان اللہ. اس شک شبہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یاد کرنا، بھولنا نہیں. بیوی کہتی ہے میاں کو میں تیری بھی بیوی ہوں. کیا کہہ رہی ہے؟ تیری بھی بیوی ہوں. تو میاں کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ چلو میاں کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مانا میری بھی بیوی ہو کسی اور کی بھی؟ غصہ آئے گا. اگر یہ کہے کہ میں تیری ہی بیوی ہوں، بات ہی ختم نا، میں تیری ہی بیوی ہوں. حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کیا باتیں کرتے تھے عزیزو. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. جب یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی انہیں کہا جاتا ہے اس حدیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرمائے. ان الدنیا خلقت لکم، پوری کائنات انسانوں تمہارے لیے. جو پوری کائنات انسانوں کے لیے، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، زمین میں جتنی چیزیں، آسمان میں جتنی چیزیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہ تو انسان تو میری ہی عبادت کر. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. ان الدنیا خلقت لکم، لام نفع کے لیے، تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تمہیں میں پیدا کر رہا ہوں اپنے لیے کہ تم میری ہی عبادت کر. سمجھا نہیں؟ حضرت صاحب نے عجیب مثال دی. فرمایا ایک شخص ہے، وہ جگہ بنا رہا ہے. بھئی کیا کر رہا ہے؟ بھئی مکان بناؤں گا. کیا کرو گے؟ شادی کروں گا، دلہن لے آؤں گا. توجہ کرنا، دلہن لے آؤں گا. جگہ مکمل ہو گئی، ہر چیز تیار ہو گئی، شادی کر لی. شادی بھی کر لی، بورچی بھی رکھا، خادم بھی رکھا. اب وہ عورت کیا کرے کہ اپنے شوہر کی خدمت تو نہ کرے، جو بورچی رکھا ہے، جو خادم رکھا ہے، اس کی خدمت کرے. توجہ کرنا، اس کے بستر پر جائے،
تو شوہر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ شوہر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پوری جگہ میں نے بنائی تمہارے لیے، توجہ کرنا، پوری جگہ بنے، پورا محل بنایا تمہارے لیے، اور تمہیں رکھا ہے میں نے اپنے لیے کہ تو میری خدمت کر، تو میری خدمت کر، بجائے اس کے کہ تو میری خدمت نہیں کرتی، میرے بستر پر نہیں آتی، غیر کے بستر پر جاتی ہے، تو وہ عورت، جو عورت پٹائی کی حقدار ہے نا، وہ عورت پٹائی کی حقدار ہے جو شوہر کی فرما برداری نہ کرے، شوہر کی خدمت نہ کرے، غیر کی خدمت کرے، وہ پٹائی کی حقدار ہے۔ اسی طرح وہ انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرے، قبروں کی پوجا کرے، غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، وہ انسان بھی پٹائی کے قابل ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری کائنات انسان کے لیے، انسان کو بنایا اللہ نے اپنے لیے کہ تم میری ہی عبادت کر۔ توحید اگر نہیں ہے، توجہ کرنا، اگر توحید نہیں ہے تو جنت میں جانا مشکل اور محال ہے، جنت میں داخلہ چاہے مشکل اور محال ہے۔ بس شرک کے بغیر دوسرے گناہ ہیں، جو شرک کے بغیر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے بغیر کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ شرک معاف، جو شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب ہر مہینے سمجھا دیں گی، ہر مہینے بیٹائی کے مزار پر بھی جائیں، کلندر شہباز کے مزار پر بھی جائیں، چادر چڑھانا بھی ضروری سمجھیں، سمجھا نہیں؟ پھر بھی آپ مومن ہیں، پھر بھی آپ موحد ہیں۔ نفع نقصان کا مالک غیر کو سمجھیں، پھر بھی آپ موحد ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ موحد وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کو سمجھے۔ کہتے ہیں نا جماعت والے، فقط اللہ ہی سے ہوتا ہے، چلو سبحان اللہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہے کوئی مجبور و لاچار کی پکار کو سنے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، مجبور اور لاچار کی سننے والا کون؟ اللہ ہی، چو اللہ ہی۔ مولانا ندیم شاہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، یہ اس پر زور لگاتے تھے، آپ ہی کہہ دو، جو مشکل کشا اللہ ہی، حاجت روا اللہ ہی، بگڑی بنانے والا اللہ ہی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی۔ ہندوستان میں ندیم شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ ہندوستان میں میلہ ہوتا ہے، جس طرح یہاں بھی مسلمان بیٹائی کا میلہ ہو رہا ہے، صحیح کلندر کا میلہ ہو رہا ہے، اور وہ میلے پہ کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، قبر کی پوجا ہو رہی ہے۔ ضروری سمجھتے ہیں سال میں ایک دفعہ، مہینے میں، سال میں ایک دفعہ ضرور جائیں گے، ہمارے سامنے دوست احباب، ہمارے سامنے گھر والوں کو بھی لے جاتے ہیں، جانا ضروری ہے، ووٹاں جانا ضروری ہے، نہیں گئے تو بیماری آ جاتی ہے، نہیں گئے تو بیماری آ جاتی ہے۔ اللہ رحم کرے، کیسا ذہن بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، کیسا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں گئے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تجربہ کیا ہے، صحیح کہا۔ ہندوستان میں میلے میں ایک ہندو کو بلایا، مسلمانوں نے، ندیم شاہ کہہ رہے ہیں، اس کی بات نکل کر رہا ہوں، ایک
ایک ہندو کو بلایا، اور جب جب ہندو نے دیکھا کہ مسلمان قبروں کے آگے جھکے ہوئے، قبروں کے سجدے کر رہے، تو اپنے تاثرات بیان گئے، اسٹیج پہ آیا اور تاثرات بیان کیے۔ کیا کہا کہ بڑی خوشی ہوئی، آپ کے میلے میں آ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو کہہ رہا ہے، آپ کے میلے میں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اتنا سا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، تم پڑی کی پوجا کرتے ہیں، یہ فرق ہے بس۔ ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، تم پڑی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا حال ہے عزیز۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، یہاں بھی وہی نکتہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں کمزوری ہے عزیزو، اتنا بڑا نکتہ میں نے آپ کو سمجھایا اور بتایا تو سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت پیدا ہوتا ہے، جو نا سبحان اللہ، جنت میں درخت پیدا ہو رہا ہے، 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو کمزوری تو نہیں ہونی چاہیے نا سبحان اللہ کہنے میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ آیت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچائیں، اس آیت کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں کو انشاءاللہ۔ کون کون پہنچائیں گے؟ کون کون پہنچائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ اگر اللہ ربنا آتا تو یہ معنی نہیں نکل سکتی تھی، معنی تب نکلی کہ تقدیم اور تاخیر ہوئی۔ التقدیم ما حق ہو، تاخیر یفید العذر۔ نحو کا قانون ہے کہ جس کا حق ہے یہ ہے کہ اس کو پیچھے کرو، اگر اس لفظ کو آگے کریں گے تو اس میں خصوصیت ہوگی، جو اس میں خصوصیت ہوگی۔ اب یہ خصوصیت ہے کہ فقط اللہ ہی ہے، رب ہی ہمارا اللہ، ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ۔ جن لوگوں نے کہا رب ہی ہمارا اللہ، ربنا اللہ، ثم استقاموا، استقامت بھی کی، استقامت بھی۔ ویسے استقامت کی معنی الاستقامت خیر من الف کرامات، استقامت ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اعمال صالحہ پر 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ 1000 کرامتوں سے، کبھی نماز پڑھی نہ پڑھی، کبھی اشراق پڑھا نہ پڑھا، کبھی سورہ یاسین صبح پڑھی نہ پڑھی، یہ استقامت نہیں ہے۔ کوئی شخص آیا کسی اللہ والے کے پاس، کافی عرصہ رہا، اس کی خدمت میں رہا کہ حضرت میں جاتا ہوں۔ بھئی کیا بات ہے؟ کہ میں آیا تھا آپ کی کرامت سن کر آیا تھا، آپ کی کرامت سن کر آیا تھا، بہت بڑے اللہ والے، بڑے ولی ہے، آپ کی کرامت تو نہیں دیکھی، آپ کی کرامت کو کوئی بھلا یہ تو بتاؤ۔ اللہ والے کہہ رہے کہ مسجد میں آنے جانے میں، نماز پڑھنے میں کوئی سستی دیکھی؟ کوئی سستی دیکھی؟ کہا سستی نہیں دیکھی۔ کہا یہی تو کرامت ہے، یہی تو کرامت ہے، یہ ہے استقامت ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہر مہینے میں سے روزہ لگاؤ، چلو سبحان اللہ، ہر مہینے سے روزہ لگاؤ، ایک معمول ہے بھائی، اللہ والوں نے بتایا ہوا ہے، مراہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جو اللہ والے جس کو حسن کہیں وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہے۔ اب ہر مہینے میں سے روزہ لگانا معمول بنایا۔ ابھی کبھی سے روزہ لگاتا ہے، کبھی نہیں لگاتا، کبھی ہمارا ساتھی کبھی مہینے میں جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا، اس کو استقامت، 24 کو استقامت نہیں کہیں گے۔ استقامت یہ ہے کہ ہر مہینے میں کچھ بھی ہو جائے یار مجھے جانا ہے تو مجھے جانا ہے، یہ استقامت ہے۔ ابھی بات سمجھی؟ تو جن لوگوں نے کہا
رب، استقامت کی معنی یہ ہے. اور یہاں استقامت کی معنی روح المانی بہت بڑا تفسیر ہے، انہوں نے یہ معنی کی ہے یہاں استقامت کی معنی اعمال صالحہ. جو یہاں معنی اعمال صالحہ، توحید بھی ہے عمل صالح بھی ہے. جو توحید بھی اعمال صالحہ بھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت بھی کی. کیا معنی؟ اعمال صالحہ بھی کیے. جو نے اعمال صالحہ بھی کیے، توحید بھی اعمال صالحہ بھی. جو توحید بھی کیے، توحید بھی ہے اعمال صالحہ بھی ہے. اب ان کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ان سے؟ قرآن سے پوچھے تتنزل علیہم الملائکہ. کہ دو سارے سبحان اللہ. توحید والا راستہ اختیار کیا، اعمال صالحہ بھی کیے، اب فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کن کے اوپر؟ کون بتائے گا؟ نیند میں بیٹھے ہیں آپ، بیدار تو ہو تو بات سمجھے نا. میں نے کہا کہ بات توجہ سے سنیں. آپ کی توجہ ادھر ہو تو ہوگی تو بات کیسے سمجھیں گے آپ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کن کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ توحید والوں کے اوپر. جاؤ، بات توحید کی چل رہی ہے، بات ان لوگوں کی چل رہی ہے جو توحید پر چلے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. ان کو کیا نتیجہ ملے گا؟ ان کو صدا کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، موحدین کے اوپر، توحید والوں کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. خوف نہ کرو، خوف نہ کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ موحدین کو. شاباش، موحدین کو کہا جا رہا ہے خوف نہ کرو، غم نہ کرو. خوف کیا ہے؟ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ، اس چیز کا خوف نہ کرو. پیچھے جو چھوڑ کر آئے اس کا غم بھی نہ کرو. خوف نہ کرو، غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت تمہارے انتظار میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہاتھ اوپر کرے. ہے کوئی؟ دوبارہ کہو. جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، توحید بھی ہے اعمال صالحہ بھی ہیں. توجہ کریں خدا کے لیے، توحید بھی ہے اعمال صالحہ بھی کیے ہیں. اب فرشتے نازل ہو رہے ہیں. فرشتے کہیں خوف نہ کر، غم نہ کر. اللہ تعالیٰ صلاح دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ عطیہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہدیہ دے رہا ہے. کیا مانا؟ خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار میں ہے. کس کو خوشخبری؟ کس کو خوشخبری؟ پیچھے والے بھی کہیں موحدین کو، توحید والوں کو خوشخبری مل رہی ہے. قرآن کھول کر دیکھیں، ترجمہ دیکھ کے کس کو خوشخبری مل رہی ہے؟ موحدین کو، مشرکین کو نہیں. موحدین کو خوشخبری مل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خوشخبری کس ٹائم ملے گی؟ خوشخبری کس وقت مل رہی ہے؟ یہ تو بتائیں، خوشخبری کس وقت مل رہی ہے؟ اس مسئلے کو بھی مفسرین نے حل کر دیا. اس کو بھی حل کر دیا مفسرین نے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. فرمایا پہلا جواب، 3 جواب ہیں عزیزو، یاد کریں. پہلا جواب یہ کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جب سکرات کے عالم میں ہے، جب سکرات کے عالم ہے، اس وقت فرشتے آ رہے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار. پہلا جواب. دوسرا جواب، جب قبر میں داخل کیا جا رہا ہے، قبر کیا کہہ رہی ہے؟ انا بیت الدود، انا بیت الوحدت، میں اکیلا ہی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی ثمرہ لے آنا. اب اس وقت فرشتے آ رہے ہیں قبر میں، خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار. اللہ اکبر. تیسرا جواب اور آخری جواب، جب میدان محشر قائم ہوگی، میدان محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت فرشتے آئیں گے خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ کہہ دوں بھائی،
یہ جو خوشخبری مل رہی ہے دوسروں تک پہنچائیں عزیزو، انشاءاللہ آپ کا سمجھا نہیں اجر جاری رہے گا انشاءاللہ، سمجھا نہیں، آپ کو پینشن ملتی رہے گی، یہ دوسروں تک پہنچائیں گے آپ کو پینشن ملتی رہے گی۔ خوشخبری جو مل رہی ہے موحدین کو بھائی، کس وقت خوشخبری مل رہی ہے؟ یا تو سکرات کے وقت خوشخبری مل رہی ہے، یا تو قبر میں بندہ داخل ہوگا اس وقت خوشخبری مل رہی ہے، یا میدان محشر میں خوشخبری ملے گی۔